بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير۔ سامعین کرام، بلا کسی تمہید اور مقدمے کے ہم گزشتہ درس کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے ہندو مذہب کی کتابوں میں بشارات سے متعلق جو عنوان قائم کیا، ابتداً میرا یہ خیال تھا کہ اس میں سے دو چار کو بطور مثال پیش کر دوں، لیکن میں نے جب مطالعہ کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے آخر میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو قابل ذکر اور ہمارے ذہن نشین رکھنے کی، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور کوئی بہت طویل نہیں ہے، شاید آج کے اور اس کے بعد کے ایک درس میں یہ بحث مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے بشارتوں سے متعلق نمبر 5 کے تحت بھگوت پران اسکانڈ 12 ادھیائے 2 اشلوک نمبر 18 تا 21 اس کے حوالے سے ایک عبارت نقل کی، جس کا عربی ترجمہ یہ کیا کہ یولد کال کی فی قریت شامبھال فی بیت وشنو یاش۔ یہ عبارت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کال کی نبی منتظر جو ہے وہ شامبھال شہر میں، دارالامن، وہ شامبھال کا معنی سنسکرت کے اعتبار سے بتایا کہ وہ شہر جو امن والا ہو، سلامتی والا ہو۔ بیت وشنو یاش یعنی عبداللہ، اللہ کے بندے کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ وَيَرْكَبُ عَلَى الْحِصَانِ، اور گھوڑے کی سواری کریں گے، اسمہ شیگر کامی، جس کا نام شیگر کامی ہے۔ شیگر کامی یعنی السریع، تیز رفتار۔ وَيُعْدِمُ بِالسَّيْفِ مِئَاتٍ مِّنَ الظَّلَمَةِ، اور بہت سارے سینکڑوں ظالموں کو تلوار کے ذریعے سے ختم کریں گے، تلوار سے سینکڑوں ظالموں کا خاتمہ کریں گے۔ وَهُمْ كَالْمُلُوكِ، یہ جو ظالمین ہوں گے یہ بادشاہوں کی طرح ہوں گے، یعنی رؤوساء القبائل، ان سے مراد ہے قبیلوں کے سرداروں۔ اب جیسے بدر میں متعدد 24 بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو وہ رؤوساء القبائل کالملوک ہیں، یہ ظالمین تھے۔ وَيَخْرُجُ مِن جِسْمِهِ الطِّيب، اور ان کے جسم سے خوشبو نکلے گی، پھوٹے گی۔ الذی یعطر عامۃ الناس، جو لوگوں کو معطر کرے گی، لوگوں کے مشام جاں کو معطر کرے گی، انہیں خوشبو محسوس ہوگی۔ یہ بھگوت پران کی عبارت ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ آگے شیخ نے مختصر سا تبصرہ کیا اور کہا ما الصقا هذه الصفات بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صفات جو اس عبارت میں بیان کی گئی ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی میل کھاتی ہیں، کتنی آپ پر منطبق ہوتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں اس لیے کہ گھوڑے کی سواری کا جو تذکرہ اس عبارت میں کیا گیا، پہلے جملے میں شامبھال وشنو یاش کی تفسیر تو کی جا چکی ہے، آگے گھوڑے کی سواری کا تذکرہ ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ ہندوؤں کے جو زعما اور بڑے بڑے اشخاص، شخصیتیں گزر چکی ہیں، ان کے یہاں گھوڑوں کی سواری معروف نہیں ہے۔ الا انہم تخیلوا، ہاں مگر انہوں نے یہ تصور کیا، تخیل میں رکھا کہ نبی خاتم، آخری نبی جو ہوں گے وہ گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ ولذا، اسی لیے ہم نجد فی بعض کتبہم المقدس لدیہم، کہ ان کے نزدیک جو مقدس کتابیں ہیں ان میں سے بعض میں ہم یہ پاتے ہیں کہ انہم یصورون زعماءہم باشکال مختلفہ، کہ وہ لوگ اپنے پیشواؤں اور اپنے جو ان کے یہاں تعبیر ہوتی ہے دیوی دیوتاؤں اور دوسرے بہت سارے بڑے لوگوں کے مختلف صورتوں اور شکل و صورت کی تصویر بناتے ہیں۔ کچھ اس میں ایسی چیز ہے کہ علامتی طور سے تخیلاتی تصویر بناتے ہیں، ایک دیوی دیوتا کا ایک صورت بنائی، اور پھر اس کے ساتھ میں کچھ ایسی چیز جو اس کے مزاج یا اس سے متعلقہ کسی بات کی غمازی کرنے والی ہو۔ جیسے مثال دی انہوں نے، فَمَثَلًا صَوَّرُوا رَامَ أَنَّهُ يَرْمِي بِالسَّهْمِ، مثال کے طور پہ انہوں نے رام کی تصویر یوں بیائی کہ وہ تیر اندازی کر رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں۔
کہ کس تناظر میں ان کی شخصیت کا جو کی تاریخ بیان کی جاتی ہے اس کا ایک تصور پیش کرنے کے لیے. وصوروا خلف کرشنا الدائرۃ المتحرکہ، اور کرشنا کے پیچھے ان لوگوں نے ایک حرکت متحرک دائرہ یعنی ایسا چکر جو گھومتا رہتا ہے بنایا ہے. وصوروا النبی الخاتم، اور نبی خاتم کی تصویر یعنی کالکی جو ان کے کتابوں میں ذکر ہے کہ انہ راکب علی الخیط ذی اربع جناح، کہہ رہے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے 4 پر ہیں جس کے گھوڑے کے. یہ ایک تصور کے طور پر انہوں نے گویا اس کی شکل بنائی. فمن ھذا الراکب الذی جاء ذکرہ فی البھگوت پران، تو اب آگے انہوں نے سوال کر کے چھوڑ دیا کہ بھگوت پران میں گھوڑے کے اس سوار کا جو تذکرہ آیا ہے وہ کون ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے ہم سے زیادہ ان لوگوں کو جو ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 6، انہوں نے نمبر 6 کے تحت بھگوت پران اسکان 12 ادھیائے 2 اشلوک نمبر 20 اور اس کا حوالہ دے کے یہ بھی کہا کہ کالکی النبی المنتظر و محمد رسول اللہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 43 پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ عبارت ہے ان نکال کی یکونو جمیلا بل اجملو من فی الارض لا یزاحیہ احد فی جمالی وہو مثل الشمسی. کہہ رہے ہیں کہ کالکی بڑے خوبصورت ہوں گے بلکہ دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے زیادہ اتنے زیادہ خوبصورت اور پیکر حسن و جمال ہوں گے، خوبصورت جمیل ہوں گے کہ ان کے حسن و جمال میں، ان کی خوبصورتی میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکے گا، کوئی ان کے مقابلے کا نہیں ہوگا. اور وہ سورج کی طرح ہوں گے، وہ مثل الشمسی، وہ سورج کی طرح ہوں گے. چنانچہ یہاں انہوں نے کئی روایتیں نقل کی جس کا تذکرہ ہم پیچھے بعض دروس میں کر چکے ہیں، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس میں اگرچہ کلام ہے لیکن دوسری روایتوں میں چونکہ وہ مضمون پایا جاتا ہے اس لیے اسے پیش کرنے میں حرج نہیں ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیرت کی کتابوں میں عام طور سے اسے نقل کیا جاتا ہے، فی لیلۃ اضحیان، ایک چاندنی رات میں دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، آپ کے اوپر ایک سرخ جوڑا تھا، لباس تھا. فجعلت انظر الیہ والی القمر، چنانچہ میں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف اور چاند کی طرف باری باری دیکھنے لگا. فہو عندی احسن من القمر، تو بالآخر میں یہ نتیجے پر پہنچا میرے نزدیک آپ چاند سے، چاندنی رات میں جو چاند دمک رہا تھا اس کے مقابلے میں آپ کا چہرہ مبارک اور روح انور کہیں زیادہ میرے نزدیک حسین اور خوبصورت تھا. دوسرے نمبر پر ابھی اسحاق کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف ام مثل السیف، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح تھا، چمک دمک والا؟ تو آپ نے کہا لا بل مثل القمر، نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا. اسی طرح اللہ کے حضرت ابن عباس وغیرہ کی روایت میں کہ جب آپ بات کرتے تو آپ کے دانتوں سے گویا ایک روشنی پھوٹتی تھی، آپ کے درمیان سے ایک وہ جو ہے نور اور روشنی نکلتی تھی. کچھ روایتوں کی تخریج انہوں نے کی ہے. مختصر قصہ مختصر یہ کہ اس سے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی خوبیوں اور آپ کے صفات کاملہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پر قدر تفصیل سے گفتگو کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بھی جسم کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھے. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے اشعار پیش کیے تھے، وہ میں محبت کا بیان نقل کیا تھا، اور ایسی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سورج سے اور کسی نے چاند سے تشبیہ دی، جیسا کہ یہاں اس عبارت میں ہے کہ وہ سورج کی طرح ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے سراج منیر کہا ہے تو وہ معنوی طور سے، معنوی طور سے کہ آپ کی لائے ہوئی شریعت، آپ کا دین لوگوں کو اس طرح سے روشنی دیتا ہے جو ان کی زندگی کی اہم ترین ضرورت کو پورا کرتا ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے علامہ ابن تیمیہ کی عبارت میں تذکرہ کیا کہ ایک سورج تو یہ ہے جس سے ہماری بہت ساری مادی ضروریات، نشو و نما، پیڑ پودے، زمین کے درجہ حرارت، موسموں کے کا اعتدال اور بہت ساری ضروریات پیش آتی ہے، جراثیم مرتے ہیں، اور سورج کی شعاؤں اور ریز میں جو کہتے ہیں انسانی اور پیڑ پودوں کی نشو و نما کے لیے، صحت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ایسے کچھ مادے پائے جاتے ہیں. تو یہ سورج ہمارے لیے ضروری اللہ نے بنایا، اور اس سے زیادہ ضروری وہ سورج ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیر کہا. اس کو سراج وہاج کہا، اس کو سراج منیر کہا. سراج وہاج
اگرچہ ہماری ضرورت ہے اس دنیا میں زندگی کے لیے ضرورت ہے، لیکن سراج منیر اس سے بڑی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ تو معنوی طور پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بھی سورج اور چاند کے چمک دمک کے حامل تھے۔ 7ویں نمبر پر انہوں نے ایک عبارت نقل کی سنسکرت کے ساتھ اس کا عربی ترجمہ کیا، جو کالکی پران ادھیائے 2 اشلوک نمبر 5 اور کالکی النبی المنتظر و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے حوالے سے نقل کیا کہ انہو بمساعدت اربعات من اصحابہ یہلک الشیطان، کہ وہ کالکی آنے والے نبی یہ اپنے 4 ساتھیوں کی مدد سے شیطان کو ہلاک کر دیں گے۔ وہم یقدمون لہ جمیع المساعدات، اور یہ 4 لوگ جو اس کے ساتھی ہوں گے، اصحاب ہوں گے، یہ ان کے لیے ہر قسم کی مدد اور تعاون پیش کریں گے۔ اس میں آگے تبصرہ کر رہے ہیں شیخ کہ فیہ اشارۃ الی اصحابہ الاربعۃ من الخلفاء الراشدین الذین کانوا مثل الوزراء فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں ان 4 خلفاء راشدین کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے درمیان آپ کے وزراء کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 خلفاء کی طرف گویا اس میں اشارہ ہے۔ اور اس میں جو بات کہی گئی کہ شیطان کو وہ ہلاک کریں گے، آپ کو آپ کی حیات طیبہ میں بھی ساتھ دیا، اور آپ کی وفات کے بعد ان 4 خلفاء نے اپنے اپنے ادوار میں گویا شرک اور کفر کے علاقوں کو زیر نگی لایا، مسلمانوں کے اور اسلام کے ماتحت لایا، اور اسلام اور توحید کا جھنڈا پوری دنیا میں پھیرایا اور عام کیا۔ نمبر 8، ان الملائکہ یساعدون کالکی فی حروبہ، یہ بھی میں نے ابھی دوسرا کالکی پران ادھیائے 2 اشلوک نمبر 7 اور پچھلا جو حوالہ ہے اس کے حوالے سے نقل کیا کہ فرشتے کالکی کی ان کی جنگوں میں مدد کریں گے۔ فرشتے کالکی یعنی نبی منتظر جو آنے والے نبی ہیں ان کی مدد کریں گے ان کے جنگوں میں۔ اس میں شیخ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اس کی سنسکرت عبارت نقل بھی کی اور اس کے بعد کہا کہ فیہ اشارۃ الی قصۃ بدر، اس میں بدر کے قصے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہاں سے انہوں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 سے لے کر 13 تک نقل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ آگے کی آیتیں، اور آگے آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنِينَ۔ یہ ابتدائی آیت میں جہاں فرشتوں کے نزول کا وعدہ کیا گیا کہ جب آپ تم لوگ جو ہے رب سے فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں نے غزوہ بدر سے متعلق کئی جمعہ میں سلسلہ وار خطبہ دیا اور ان آیتوں پر کافی بحث کی، ان سے نکلنے والے دروس اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایات اور ہمارے لیے عبرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اس میں پہلا یہی ہے کہ دیکھیے غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو دنیا کے تمام اولیاء سے سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، جن کو سادات اولیاء کے سردار کہا جاتا ہے، وہ رب سے جو ہے مدد مانگ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ اللہ سے مانگا جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ اولیاء یہاں تک کہ سید المرسلین اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی ہدایت اور روشنی ہے قرآن کی کہ مانگا جائے گا تو صرف اللہ سے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اللہ کے ساتھ شامل ہوتے، کچھ آپ کو بھی قوت دینے کا، جیسا کہ ہمارے ہاں اہل قبوریوں کا ایک عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاتے ہیں، اگر آپ کے اندر اختیارات ہوتے، تصرفات کی قوت ہوتی، ربوبیت یا الوہیت میں کچھ حصے داری ہوتی، تو آپ کیوں دعا کرتے؟ آپ تو خود اپنی مدد کر لیتے۔ آپ خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمیں بھی صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، ان آیتوں میں بڑے دروس ہیں۔ یہاں اصل استشہاد جو ذکر کرنا ہے ان آیتوں کے تناظر میں کہ غزوہ بدر میں فرشتے مسلمانوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کے لیے نازل ہوئے، جیسا کہ قرآن کی ان آیتوں میں ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس میں جو کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے ہی مدد ہے، یہ اس سے کہا
کچھ اشاروں سے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو محض خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بنایا، اس لیے نازل کیا. تو اس سے یہ ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آئے تو صحیح، جنگ میں حصہ نہیں لیے. مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں نے بھی یہ بات کہہ دی، لیکن یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آیتوں کے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خطاب کر کے کہا کہ گردنوں کے اوپر مارو، ہاں، اور جوڑ جوڑ پر وار کرو. پھر صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ایسی ثابت شدہ روایتیں موجود ہیں جس میں بالکل صاف طور سے مذکور ہے کہ فرشتوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا. جیسے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک کافر کے پیچھے تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک میرے پاس سے ایک آواز آئی اور ایک شخص کسی سے کہہ رہا تھا اقبل حیزوم آگے بڑھو، اور پھر کوڑا چلنے کی آواز آئی اور میں نے دیکھا کہ میرے آگے والا جو کافر ہے میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ایک ضرب لگی اور وہ زمین پر جو ہے چت گر پڑا. میں نے قریب جا کر دیکھا تو اس کا پورا چہرہ ہرے رنگ کا ہو گیا اور اس کے چہرے کا کچھ حصہ پھٹ گیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا تو آپ نے کہا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، چت قبر گھوڑے پر ہے، اس کے سر پر بال نہیں تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، اور اس طرح سے مجھے اس نے قید کیا. ایک انصاری صحابی نے اللہ کے رسول کہا نہیں میں نے قید کیا. آپ نے کہا خاموش رہو، یہ آسمان میں فرشتے نے کیا تھا. بہرحال اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں، اور یہ بخاری شریف میں ہے، اور آگے یہ صحیح کیا کہتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما رجع من الخندق ووضع السلاح، جب آپ خندق کے محاذ سے گھر لوٹے اور آپ نے ہتھیار رکھ دیے، وقت صلاح اور غسل فرمایا، اتاہ جبرائیل علیہ السلام، آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. فقال، اور کہا، قد وضعت السلاح، آپ نے ہتھیار رکھ دیا. واللہ ما وضعنا، لیکن ہم نے، اللہ کی قسم، ہم نے ہتھیار نہیں رکھا. فخرج الیہم، لہذا آپ ان کی طرف نکلے. تو آپ نے پوچھا فإلی این، کہاں تک؟ قالا ہا ہونا، یہاں. واشار الی بنی قریظہ، بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں سے عہد شکنی اور غدر کیا تھا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے. یہ انہوں نے قرآن کی یہ سورہ انفال کی آیتیں، اور پھر اس کے بعد بخاری کی ایک روایت جو بدر اور خندق سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں احد کے موقع پر بھی فرشتوں کے نزول کا ذکر کیا، اور پھر اتنا ہی نہیں، غزوہ حنین کا بھی تذکرہ جو سورہ توبہ میں کیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تذکرہ کیا ہے کہ پھر اللہ نے ایسے لشکر سے آپ کی مدد فرمائی جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا. جیسے ہجرت میں غار کے موقع پر بھی کہا، ہاں، وَأَيَّدَهُ بجنود لم تروها، ایسے لشکر سے تمہاری ان کی مدد فرمائی جسے تم نے دیکھا نہیں. تو عام طور سے مفسرین یہی کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی گئی. تو اگر یہ سنسکرت کی عبارت جس کا ترجمہ کیا کہ فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کالکی کی مدد کریں گے، تو ان واقعات کی طرف جہاں جس کی طرف قرآن اور حدیث میں اشارہ اور وضاحت یا ذکر موجود ہے، ان کو منطبق کیا جائے تو یہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل صادق آتی ہے کہ فرشتوں نے آپ کے ساتھ جنگ میں آپ کی مدد فرمائی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے لیے عام ہے، اس کی مشیت اور مرضی کہ وہ کس طرح کرتا ہے. کسی شاعر نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. نمبر 9 پر انہوں نے ایک عبارت نقل کی، سنسکرت کا ترجمہ عربی زبان میں کیا، جو کالکی پران مختلف فقرات کے حوالے سے، اور آگے نمبرات بھی دیے ہیں کہ انہو بعد ولادتہ یتوجہ الی الجبال لیتعلم من پراشرام ثم یذهب الی الشمال ثم یعود الی مولدہ، کہ وہ کالکی اپنی ولادت کے بعد پہاڑوں کی طرف متوجہ ہوں گے، رخ کریں گے، ہاں، تاکہ پراشرام، اب پراشرام سے علم حاصل کرے، ہو سکتا ہے اس سے مراد جبرائیل ہوں، ہاں. ثم یذهب الی الشمال، پھر اس کے بعد شمال کی طرف جائیں گے، شمال کی طرف، شمال کی سمت میں، پھر اپنے جائے ولادت، ثم یعود الی مولدہ، اپنی جائے ولادت کی طرف لوٹیں گے. آگے شیخ ضیاء الرحمن نے کہا کہ لعل هذه الفقرات اشارۃ الی ثلاث احداث مهمہ فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ جو جملے ہیں اس عبارت میں جو فقرات بیان کیے گئے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ اہم حوادث کی طرف اشارہ ہوں. ہاں، نمبر 1 پہلا کہ کون سے حوادث؟ کہ تحنثہ فی غار حرا قبل بعثتہ، اپنی بعثت سے پہلے غیرہ کے
ہرا کے غار میں آپ کا جو ہے تحنث، عبادت و ریاضت میں مشغول ہونا، تقشف، جیسا کہ کہا گیا کہ ولادت کے بعد پہاڑوں کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ اس پہاڑی میں غار ہرا میں جا کر کئی دن قیام کرتے. وَمَجِيءُ جبرائیل علیہ السلام بالوحی الاول قائلا له اقرأ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس پہلی وحی کے ساتھ آپ کے پاس آنا یہ کہتے ہوئے اقرا پڑھیے. پھر اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق سے 5 آیتوں تک پہلی وحی کی شکل میں آپ تک پہنچایا. شاید اس واقعے کی طرف پہلا واقعہ یہ ہے. دوسرا وہجرتہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ الواقعہ الی شمال مکہ، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اس میں ہو سکتا ہے مذکور ہو، جو کہ مکہ کے شمال کی طرف واقع ہے. مکہ مدینہ کے اعتبار سے جنوب میں ہے اور مدینہ مکہ کے اعتبار سے شمال میں ہے. تو اس عبارت میں جو کہا گیا کہ پھر آپ شمال کی طرف جائیں گے، تو اس میں ایسا اشارہ محسوس ہوتا ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف رخ کریں گے. پھر تیسرے نمبر پر آپ کی زندگی کا جو ایک تیسرا واقعہ ہے کہ بعد میں اپنے مولد کی طرف لوٹیں گے، تو اس میں مراد یہ ہو کہ عودتہ الی مکہ مکان ولادتہ عند فتحہا، کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مولد اور جائے پیدائش کی طرف واپس لوٹ کر آنا ہو سکتا ہے. اس عبارت میں اسی کی طرف ذکر کیا گیا ہو. نمبر 10 میں عبارت نقل کی کہ ان الناس یسحرون من ابقہ الذی یخرج من جسمہ، کہ لوگ جو ہے اس نبی آنے والے نبی کے جسم سے نکلنے والی خوشبو جو آپ کے جسم سے بھڑکے گی نکلے گی، اس خوشبو سے سحر زدہ ہو جائیں گے، مسحور ہو جائیں گے، یعنی ان کو لطف محسوس ہوگا. وَأَنَّ أَبَقَ جِسْمِهِ الطَّاهِرُ يَخْتَلِطُ بِالْهَوَىٰ، اور آپ کے پاکیزہ جسم کی خوشبو ہوا میں مل کر گھل مل جائے گی، ہوا میں گھل مل جائے گی، ہوا کو گویا متاثر کرے گی. وَيُلَطِّفُ الْأَرْوَاحَ وَالنُّفُوسَ، اور روحوں اور نفوس کو لطف اندوز کرے گی، یعنی اس سے اچھی خوشبو محسوس ہوگی. عام طور سے انسانوں کے جسم سے پسینے وغیرہ کی شکل میں جو بو نکلتی ہے اس سے لوگوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس نبی کی یہ خصوصیت ہوگی کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ انعام ہوگا کہ آپ کے جسم سے نہ صرف یہ کہ بدبو نہیں ہوگی بلکہ خوشبو بھڑکے گی، اور ایسی خوشبو کہ لوگ آس پاس کے لوگ ہوا میں تحلیل شدہ آپ کی خوشبو پا کر لطف اور خوشگواری محسوس کریں گے، ان کو اچھا محسوس ہوگا. اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں اب تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ مما ہوا معلوم فی شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں جس کا تذکرہ ہم کافی کچھ کر چکے ہیں، بات معلوم ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک بڑی خوشگوار، پسندیدہ اور اچھی بھلی خوشبو پھوٹتی تھی. اس سلسلے میں مختلف آثار مذکور ہیں. شیخ نے کہا کہ یہاں میں کچھ حدیثوں کو نقل کر رہا ہوں. یہاں کئی حدیثیں نقل کی. سب سے پہلے حضرت انس کی روایت جس میں یہ کہا گیا کہ میں نے کوئی اچھے سے اچھا ریشم، دیباج، حریر اور نہ ہی کسی اور چیز کو نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم نہیں چھوا. ایسا کوئی ریشم بھی نہیں چھوا جو آپ کی جو ہے ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو. اور اسی طریقے سے ولا شممت رائحۃ قط اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار اور بہتر کوئی مہک اور خوشبو میں نے نہیں پائی. یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد اور بہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کی. اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلاۃ اولیٰ آپ کے ساتھ پڑھی، پھر کیا ہے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ آیا، پھر میں ان کے ساتھ نکلا. فاستقبلہ ولدان، تو دو بچے آپ کی طرف متوجہ ہوئے. تو فجعل یمسح خدی احدہم واحدا واحدا، تو ان دو لڑکوں میں سے میں نے نماز پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کی طرف نکلے. میں بھی آپ کے ساتھ نکلا. آپ کے سامنے دو بیٹے آئے اور وہ فجعل یمسح خدی احدہم، تو ان میں سے ایک میرے چہرے کو پوچھنے لگا ایک کے بعد ایک. قال واما انا، رہا میں، فمسح خدی، تو آپ نے میرے رخسار کو، معاف کیجیے گا، فجعل یمسح خدی احدہم واحدا واحدا، تو آپ جو ہے
ان دونوں میں سے ایک ایک کے گال کو سہلانے لگے. ہاں اما انا فمسح خدی، رہا میں نے آپ نے میرا گال بھی رخسار بھی سہلایا. قال فوجدت يده بردا او ریحا، تو میں نے آپ کو ہاتھ کو انتہائی ٹھنڈا اور خوشبودار پایا. کأنما اخرج من جؤنۃ عطار، ایسا لگتا تھا کہ وہ عطار کی عطر کی ڈبیا خوشبو رکھنے کے بدن کے برتن سے نکالا گیا ہو، ایسا خوشبودار ہاتھ میں نے آپ کا پایا. ہاں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دلائل النبوہ میں امام بہقی نے نقل کیا. ہاں اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اپنے گھر، ان کے گھر میں. ہاں اور اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی والدہ، اور وہی راوی ہے حضرت انس، ایک شیشی میں آپ کے پسینے مبارک کو جو ہے جمع کرنے کی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تو اس کو تم کیا کرو گے؟ تو اے ام سلیم ما ھذا الذی تسیئ، تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں اور یہ خوشبوؤں میں سب سے بہتر خوشبو ہے. ہاں یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے نقل کی ہے، یہاں اور بھی کچھ ایک دو روایت نقل کی ہے. اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں وَهَمَّا رُهْبَانُ الْهِنْدُوس، علامہ دکتور ضیاء الرحمن رحمہ اللہ نے ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد کہا وَأَمَّا رُهْبَانُ الْهِنْدُوس وَنُسَّاقُهُمْ، رہے ہندوؤں کے رہبان، راہب، سنیاسی اور ان کے نساک، عبادت گزار لوگ جو ان کے یہاں دھیان گیان میں سادھو سنت لگتے ہیں، عبادت ریاضت کرتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ اسْتِعْمَالُ الطِّيب، وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے یہاں خوشبو کا استعمال ہی حرام ہے، ممنوع ہے. وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، اچھا چپل نہیں پہن سکتے کھڑاؤں کے علاوہ، قبقاب جس کو کہتے ہیں عربی میں. ہاں خود سے پھل توڑ کر نہیں کھا سکتے، جو خود سے ٹوٹ گیا ہو وہ لے کر کھا سکتے ہیں. ہاں میٹھی چیز نہیں، حلوہ نہیں کھا سکتے. ان کے لیے یہ سب دنیا سے لا تعلقی اختیار کرنے کے لیے، بے رغبتی کے لیے ان کے لیے یہ سب پابندیاں لگائی گئی. تو جو مذہبی زندگی اختیار کرے گا ان کے یہاں، ان کے لیے تو خوشبو کا استعمال ممنوع ہے، گوشت کا استعمال ممنوع ہے، بیوی کے قریب جانا ممنوع ہے. ہاں بل وعلیہم ان یلطخوا اجسامہم بالتراب اذلالا للنفس، بلکہ ان پر ایسا معاملہ ہے کہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کو اپنے جسم پر مٹی ملیں، ہاں مٹی رگڑیں، ہاں اپنے نفس کے اذلال کے لیے، اس کو کم دکھانے کے لیے. دیکھیے یہاں اس طرح کی غیر فطری تعلیم ہے کہ بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، شادی اگر ہو گئی شادی تو بیوی کے ساتھ اس طرح رہو. ان کے یہاں عبارتیں موجود ہیں، اس کتاب میں نقل کیا ہے شیخ نے کہ بیوی کے ساتھ اس طرح رہو جیسے بھائی بہن رہتے ہیں، یعنی جسمانی تعلق، جنسی معاملہ نہ ہو. ہاں اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں لازمی یہ ہے کہ اپنے بدن پر کیچڑ اور مٹی ملے تاکہ نفس کو ذلیل کرے، کمتر دکھائیں. فَتَخْرُجُ مِنْهَا رَوَائِحُ كَرِيهَا، ہاں چنانچہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بدن ایسا ہوگا کہ خوشبو نہیں لگائی جائے گی، غسل وغیرہ سے گریز ہوگا، بدن پر مٹی ملی جائے گی، تو اس سے تو ناپسندیدہ اور ناگوار قسم کی بو نکلے گی. اور کال کی نبی منتظر کی یہ علامت ان کی کتابوں میں موجود ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ کے جسم مبارک سے اچھی خوشبو، خوشگوار خوشبو جو آس پاس کے لوگوں کو بھی کہ مشام جہاں کو معطر کرے گی، آپ سے نکلے گی. ایک عبارت، ایک چھوٹا سا جملہ نقل کیا انہوں نے سام وید سے. 4 وید جو بنیادی کتابیں ہیں یا اپادھیائے وغیرہ جو بعد میں لکھی گئی، ہاں یہ سام وید تو پہلے سے ہے لیکن ان میں بھی کمی بیشی ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں، اگرچہ ہندو اس کو تسلیم کرے یا نہ کریں. اس میں ایک عبارت ہے احمدو سارا کا شمس. ہاں سارا کا شمس کا مطلب ہے کہ وہ سورج کی طرح ہو گئے. اب احمدو کا معنی کیا ہے؟ تو شیخ نے بھی وضاحت نہیں کی لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو احمد ہے، جو توریت میں، جو انجیل میں بھی جس کا ذکر ہے عیسیٰ کے زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، ہاں تو ممکن ہے کہ اس سے مراد وہی آپ کا نام احمد ہو. تو کہا احمد سارا کا شمس سے، سورج کی طرح ہو گئے. اب آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا شمس یعنی فانتشار دین ہی، کہ وہ سورج کی طرح ہو گئے، یعنی ان کے دین کے پھیلاؤ کے معاملے میں جیسے سورج کی روشنی پوری دنیا میں شعائیں پھیلتی ہیں، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کال کی آنے والے نبی کا دین جو ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح پوری دنیا میں پھیل جائے گا. وہ سمو تو دین کے پھیلنے میں، وہ سمو تعلیم ہی وہ اشتہار ہی فی العالم، اور آپ کی تعلیمات کے بلندی میں،
بلند و بالا اور اعلیٰ درجے کی تعلیمات، اور کائنات میں اس کے مشہور ہو جانے کے معاملے میں وہ سورج کی طرح ہو گئے۔ اب آگے شیخ نے کہا وہ اما کلمۃ احمدو، یہ احمدو کا جو کلمہ سنسکرت سام وید میں آیا ہے، لوگ سنسکرت زبان میں، فلم یستطع احد علماء الہندوس ان یعرفوا معناها، تو ہندوؤں کے علماء میں سے کسی کو یہ یارہ نہیں ہو سکا کہ وہ اس کا معنی سمجھ پائیں۔ دکتور ضیاء الرحمان کہہ رہے ہیں یہ کہ ہندو علماء اسے سمجھ نہیں سکے، کیوں؟ لأنها لیست من لغتهم، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے ان کی زبان کا لفظ نہیں تھا، سنسکرت ہندی وغیرہ کا نہیں تھا۔ فتخبطوا فی تفسیرها بما لا نہایت له، چنانچہ وہ اس کی تفسیر کے سلسلے میں تخبط میں پڑ گئے، بدحواسی خبط الحواسی میں، ایسا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی بے انتہا الٹی سیدھی خبطی باتیں اس سلسلے میں کہتے رہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ وقت تجاہل ماکرونیل وقید مؤلفہ معجم الفائدہ، موجب الفائدہ، وید کے کتاب کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کے معنی اور مفہوم بیان کرنے کے لیے دو آدمیوں نے، ماکرونیل اور کیٹ، ان دو آدمیوں نے وید کی معجم لکھی، لغت، کہ اس میں جو الفاظ ہیں اس کا معنی، انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ ہم اس کا معنی نہیں جان سکے، تجاہلا، جہالت کا، لا علمی کا اظہار کیا۔ فلم یذکر الکلمۃ فی معجمها اصلا، ہاں تو یہ کہا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی معجم میں اس کلمے کا اصلاً ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ شاید وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ نمبر 12 پر ان کی ایک عبارت ہے، یہ کہتے ہیں کہ سوف یاتی محامد محمد، کہ عنقریب محامد آئیں گے، اور المعلم مع رفقائہ، یہ عبارت کچھ لمبی ہے، اس کی تشریح بھی طوالت کی متقاضی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس پر نظر ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔